دیتا ہے، اللہ نے حساب نہیں مانگا۔ اچھا جی، اب یہ سوال کس نے کیا تھا؟ اللہ نہیں یار، حضرت زکریا نے۔ کتنے بیٹھے ہو بادشاہو؟ بھائی یہ سوال کس نے کیا تھا اور کن سے کیا تھا؟ سیدہ وہ کہا کہ موسم نہیں، حالات نہیں، اس کے پاس آ گئے بس۔ حضرت زکریا نے پھر اپنا کام شروع کر دیا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنا کام کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا، اور سورہ مریم میں آ رہا ہے نداءً خفیہ، دعا تو کی پر ذرا آہستہ کی۔ بولیو کیسے کی؟ کہ سیدہ مریم نو پتہ نہ لگ جائے بابا کی پہ منگنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہنالک وہیں کھڑے کھڑے دعا زکریا ربا، حضرت زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ذرا مجھے ایک پاک مطہر صاف ستھرا، جو اوپر سے بھی پاک ہو جو اندر سے بھی پاک ہو، ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اچھا جی، اگر سبحان اللہ کہیں تو ایک آیت اور پڑھ دوں۔ اس دعا کا ذکر نا سیدنا سورہ مریم میں بھی اللہ رکھی ہے، کہا زکریا نے انی ربی انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، پر جب بھی تجھ سے کسی نے مانگا ہے وہ ناکام واپس نہیں لوٹا۔ اپنے طرف دیکھوں ہڈیاں کمزور ہیں، اپنے طرف دیکھوں بال سفید ہیں، پر جب تیری طرف دیکھی تو بلے ہی بلے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اندیشہ ہے کہ میرا مشن نبوت والا، میرا مشن علم و عمل والا یہ میری برادری نہیں چلا سکے گی۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی باج ہو چکی ہے۔ کیا اللہ نو نہیں پتا؟ اب بولو سارے، پر یہ اندر کی کیفیت ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اب تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہوگا، آل یعقوب کا بھی وارث ہوگا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور تو اس کو میرے لیے پسندیدہ بنا دے۔ او جی، یہ بھی دعا ہو گئی۔ اب یہاں بھی یہی کہا کہ بیٹا دے دے پر پاک دے۔ کون سا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا بدماش ہو، نافرمان ہو اور گناہگار ہو تو اس سے بہتر ہے کہ عورت کسی سانپ کو جنم دے لے، اس سے تو سانپ جننا ہی اچھا ہے۔ یہ کوئی بیٹا ہے جو باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے؟ تو سنیے جناب، انہوں نے کہا اللہ تو مجھے بیٹا دے، مگر دینا کیسے ہے؟ ذریۃً طیبہ، اندر سے بھی پاک ہو اور بولیے باہر سے بھی پاک ہو۔ انک سمیع الدعاء، بے شک دعائیں سننے والا تو ہے۔ اچھا جی، دعا مانگ کے گھر چلے گئے تو کچھ دن گزرے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز میں توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ بعض مولویوں نے تو یہاں تک لکھ دیا اگر توجہ نبی کی طرف ہو گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ مولویوں نے لکھ دیا۔ اور یہی لڑائی ہے ہماری ان سے کہ ایسی باتیں لکھنی جائز ہے کیوں؟ کہ یہاں دیکھ لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے عین نماز کے دوران فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی۔ بولیے فرشتوں نے فنادت، ندا دی، اعلان کیا۔ اصل میں سارے فرشتوں نے اعلان آئے تو تھے جبریل اور ساتھ ان کے فرشتے بھی آئے، تو جبریل چونکہ سب کے امام تھے، امام کا بولنا سب کا بولنا ہوتا ہے، جیسے امام کی قرات سب کی تو امام کی ہاں سب کی، امام کی نہ سب کی، ہن تواڈی نہ سارے دی نہ ہے، ہن سارا سسٹم تواڈے تے آ گیا ہے، ساڈی ہاں بھی کوئی نہیں تے ساڈی نہ بھی، بس اسی نماز میں جو چاہیے چکر چلا لئیے، باہر ساڈا تسی چلن دیندے، بعد امام بھی تسی ہو، مقتدا بھی تسی ہو،
مگر وہاں کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے آ کے اعلان کیا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس وقت یہ محراب میں کھڑے یصلی نماز ادا کر رہے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب فرشتے بولے حضرت زکریا کا خیال گیا کہ نہیں گیا؟ گیا۔ اگر نبی نماز پڑھے فرشتوں کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر امتی نماز پڑھے اور پیارے مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو نماز پھر بھی نہیں ٹوٹتی، اور جن کی ٹوٹ جائے وہ نمازی نہیں، وہ وبال ہے، وہ اس دھرتی پر اللہ کا عذاب ہے، ان سے خدا بھی ناراض ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہے۔ ہماری نماز خیال مصطفیٰ سے، ہماری نماز ذکر مصطفیٰ سے، ہماری نماز درود مصطفیٰ سے ٹوٹتی نہیں بلکہ قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے ندا کی، اب توجہ کرنا، ندا کیا تھی کہ ان اللہ یبشرک، اے زکریا اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ، اللہ انہوں نے تو صرف پتر منگیا سی، اللہ نے آکھیا نام بھی میں رکھاں گا، اور سورہ مریم میں آ رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ نام میں نے کسی کو عطا نہیں کیا، ایسا بیٹا بھی کسی کا نہیں، ایسا نام بھی کسی کا نہیں، اور ایسا باپ بھی کسی کا نہیں ہے۔ عمر کتنی تھی؟ جی ہاں 80 90 87، اور حضرت ابن عباس کی نہ مان لیں، مان لیں ان کی، وہ کہتے ہیں 120 سال تھی۔ کتنی؟ جس نے حوالہ دیکھنا ہو میں دکھاؤں گا جی، 120 سال، اور 97 یا 98 سال ان کی اہلیہ کی عمر تھی۔ 120 سال وہ، اور 98 میں کتنا فاصلہ ہے جی؟ 22 سال کا۔ تو بندے اور بوڑھی دے چنا فاصلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لینا چاہیے، لہذا جنہ دا بس چل رہا ہے کوشش کر کے دیکھ لو۔ آگے چلو جناب، بھی یحییٰ، تجھے یحییٰ ملے گا۔ اب مانگا کس نے تھا؟ زکریا نے۔ مانگا کس سے تھا؟ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ میں جو تمہیں مذاق وچ کہاں بھی وزیر اعظم بڑھا دیو، تسی بڑھا ہی دیو، تو پھر میری کی حالت ہوئے گی؟ مینوں یقین ہونا، میں کہنا میں تو وہی ہیں جنہوں نے جڑا مسیطے نہ لبا دے آگے مولوی صاحب کتنے گئے سو روزہ تماشا پڑھے ہوں وزیر اعظم۔ بالکل اس مثال کو یہیں چھوڑ دیں، وہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مانگنے والا نبی ہے، عمر سامنے ہے، بتا دیا کہ میری یہ عمر ہے، میری بیوی بھی بانج ہے، مانگا اور کھڑے ہیں نماز میں۔ آ گئے فرشتے، انہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، آپ کو خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ، یحییٰ کی، اور کرے گا کیا یحییٰ؟ مصدقا بکلمۃ اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ سامنے عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان کو سنا رہے ہیں وہ کلمۃ اللہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے عیسیٰ کی تصدیق تیرا یحییٰ کرے گا، کیونکہ عیسیٰ کا پیدا ہونا معجزہ ہے، تو اس عمر میں تیرے ہاں یحییٰ کا پیدا ہونا بھی تو معجزہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے کلمات کلام سے ہدایت ملتی ہے، ویسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ کلمۃ اللہ کیوں کہا؟ دوسری وجہ کہ تورات میں اللہ نے کہا تھا کہ میں ایک نبی پیدا کروں گا جس کا باپ نہیں ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ ان کو پتہ تو چل گیا کہ یہ وہی تورات والا کلمہ کلمۃ اللہ، اللہ کی نشانی بن کے آ رہا ہے۔ چلیے دو جواب کافی ہیں۔ یہ یحییٰ میرے کلمے کی تصدیق کرے گا، وہ سیدہ، یہ سید ہوگا۔ اب آپ کو بتاؤں کہ سید کون ہوتا ہے؟ ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ او ہور سید، اے ہور سید، او لو لاگ دے مالک سید، ڈھگی وچھی چور سید، ایتھے تے کبوتر باز بھی سید ہیں، کتے لڑانے والے بھی سید ہیں،
بے نماز بھی سید ہیں، چرسی بھی سید ہیں، بھنگی بھی سید ہیں، داڑھی مڈانے والے بھی سید ہیں، صحابہ پہ بھونکنے والے بھی سید کہلا رہے ہیں، یہاں تو اہل بیت کے گستاخ بھی اپنے آپ کو سید کہلا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لا تقول المنافق سید، جس کا عقیدہ خراب ہے اسے کبھی نہ سید کہنا۔ سید تو وہ ہوتا ہے جس پہ خدا بھی راضی ہو اور اس کا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ وسیدہ، یہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو لقب دیا کہ یہ سید ہوگا۔ بولیے کیا ہوگا جی؟ یہ سید کا لفظ سادہ یسود سے بنا ہے، سردار کو کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ بولیے جس کی، اور جس سے آگے کوئی نہ بڑھے اس کو سید کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دین، علم، حلم میں اہل ایمان کے سردار بن کے آئے، اس لیے سید کہا گیا۔ اور اب توجہ کرنا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سید اس کو کہتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ تھے سید بدتمیزی کرے تھے تو کہتے ہو شاہ صاحب نو جلال آ گیا ہے جی، جلال آ گیا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا بھی یہو جی آدت والا سید کہلانے دا مستحق ہے۔ تو فرمایا سید وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا سید وہ ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تو جڑا مسیطہ ہی نہ بڑھے، ہاں چلو تھوڑا ہی فیصلہ مان لینے جناب۔ سید وہ ہے جو فقیہ ہو اور عالم ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سید وہ ہے جو علم میں، عبادت میں اور پرہیزگاری میں بھی سب سے اعلیٰ ہو۔ کون سبحان اللہ۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ سید وہ ہے جو تمام اچھائیوں میں اپنی قوم سے بڑھ کر ہو۔ اور بعض نے کہا سید وہ ہوتا ہے جو سخی ہو۔ ہولی آخی سبحان اللہ، جو سخی ہو۔ اچھا جی اب سنیے ذرا، میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ والوں سے پوچھا کہ اے بنی سلمہ تم میں سید کون ہے، یعنی سخی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی جد بن قیس بڑا سخی ہے لیکن ہم اسے بخیل قرار دیتے ہیں، ہم اسے بخیل ہے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا بخل سے بڑھ کر بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں تمہارا سخی تو عمر بن جموح ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سید بھائی سخی ہوتا ہے، بولیے سید ہے۔ فرمایا اے زکریا تیرا بیٹا سید ہوگا، وحسورا، اور وہ عورتوں سے بچ کر رہنے والا ہوگا۔ بعد نے تو یہاں تک کہہ دیا جی وہ انین تھے، تو انین تو نہیں تھے، انین کا مطلب ہے جس میں مردانہ طاقت نہ ہو، یہ تو غلط ہے، بکواس ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے۔ تھے تو مرد ہی اور سردار تھے مردوں کے بھی، مگر وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں اتنے مصروف رہے کہ عورتوں کا کبھی خیال ان کو۔ اور فرمایا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ اب صالح کتنا بڑا لقب ہے کہ اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے۔ یہاں کو پیر کو صالح تو نہیں کہتا، قطب الاقطاب، قطب الارشاد، سید الاولیاء، گنجینہ معرفت اور خزینہ پتہ نہیں کیا کیا، ایسے ایسے لقب دیتے ہیں کہ بندے کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹیوشن رکھنی پڑتی ہے۔ اور کبھی کسی نے کہا میرا پیر صالح ہے، حالانکہ اللہ صالح کا لقب انبیاء کو عطا فرما رہا ہے۔ اچھا جی جب فرشتوں نے کہہ دیا کہ بیٹا آئے گا، کلمے کی تصدیق کرے گا، سید ہوگا، حسور یعنی عورتوں سے بچنے والا ہوگا، نبی بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، اللہ نے پتر بھی دسیا، صفتاں بھی دس چھڑیاں۔ تو بھائی پھر کیا ہوا؟